آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا آخری جو آیات تھیں کل کی، ان میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ تو ان آیات میں بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے۔ چنانچہ اس میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ تو یہ بارہا بتایا جا چکا ہے کہ جب اہل کتاب کی بات ہو تو اہل کتاب سے مراد وہ مذاہب جن کے پاس الہامی کتابیں ہیں، یہود و نصارہ ان سے مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہود و نصارہ کو ایڈریس کیا، ان کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسلنا یبین لکم، اے اہل کتاب قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، رسولنا یبین لکم، وہ رسول جو بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے، مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے رہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے ذکر خیر فرمایا کہ اہل کتاب جن کو کتاب سے نوازا تھا، تورات انجیل کی صورت میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ذکر خیر بھی تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر تھا، اس میں ان کے مابعوث ہونے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بٹھا کر فرمایا تھا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہاں پہ قرآن ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ رسول جن کا بیان پچھلے انبیاء فرماتے رہے، جن کا بیان آپ کتابوں میں پڑھتے رہے، لیکن اب تم چھپا رہے ہو، یہ وہی رسول ہیں جو تشریف لے آئے ہیں۔ اور وہ ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ یعنی یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے کہ یہ جو نبی آپ میں مبعوث فرمائے ہیں، یہ بہت ساری باتوں سے درگزر کرنے والے، معافی والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائل تھے، آپ کے جو اوصاف تھے، آپ کے جو اخلاق تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو جسمانی خد و خال تھے، وہ بھی پچھلی کتابوں میں ذکر کر دیے گئے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دی تھیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے یا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے۔ اتنے واضح انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی سیرت اور آپ کی صورت دونوں ہی بیان فرما دی تھی۔ لیکن باوجود اس کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، انہوں نے وہ آیات جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، آپ کی بعثت کا، ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اس میں جو نور کہا گیا، اس کے حوالے سے اکثر مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا اس پہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نورانیت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور تھے، اس کی بنیادوں میں سے، اس عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ آیت بھی ہے۔ یعنی وہ نورانیت کی جو ہم بنیاد لیتے ہیں، ان بنیادوں میں سے یہ آیت بھی شامل ہے، یعنی اس نورانیت کے دلائل میں یہ آیت بھی شامل ہے۔
تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بشر بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید کا اعلان ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ یہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ جسے کہا جاتا ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام جس طرح انسان ہیں، بشر ہیں، کھانا پینا ہمارے جو تقاضے ہیں بشری، یہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماوراء ہیں، جس طرح فرشتے پاک ہیں ہر چیز سے، اسی طرح یہ تقاضوں سے پاک ہونا افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ تقاضوں سے پاک ہونا افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار یہ ہے کہ وہ جو تقاضوں سے پاک ہیں وہ اس گھر کے خادم ہیں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی جو مہار ہے وہ پکڑتے ہیں، تو یہ افضلیت کا معیار نہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ جو نورانیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، بشریت دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ تو دلیل قطعی یعنی جو مضبوط دلیل ہوتی ہے وہ بشریت کی ہے، نورانیت دلیل ظنی یعنی جس کے اندر اس سے کم جو ہے وہ حکمیت ہوتی ہے، اس سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ تو نورانیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی نورانیت کا نور نہیں مانتا، ہم اسے کافر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اس کا وہ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اس کو مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک رکھے، جو یہ رکھنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ، یہ بھی لکھا کئی لوگوں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں جتنے ایک بڑے بھائی کی ہوتی ہے، اتنی جو ہے وہ عزت کی جائے، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قصیدہ بردہ شریف میں جیسے امام بوصیری نے کہا کہ خدا نہیں کہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہ ہی خدا کا بیٹا کہنا ہے، اس کے علاوہ تعریف میں جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ دیں۔ یہاں پہ ہمارے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تول تول کے نہیں ہے، سینہ کھول کھول کے ہے، سینہ کھول کے کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک ہے جچے تلے، مطلب وہ پھونک پھونک کے، ادب کے حوالے سے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، لیکن تعریف کے حوالے سے اندھا دھند، تعریف کے حوالے سے تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری محبت ہے وہ موجزن ہو، ہمارے سینے میں سرشار ہوں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر۔ تو اس کے بعد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے یعنی اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کو سیدھے رستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ پہلے کہا کہ دو روشن چیزیں ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہا، اور دوسرا کتاب، کتاب کو بھی کہا کتاب مبین، مبین کا معنی بھی روشن اور نور کا معنی بھی روشن، یہ دو روشنیاں آئی ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں روشنی ہے، نور ہے، اور ایک کتاب کی صورت میں روشنی ہے، نور ہے۔ گویا کہ یہ دنیا ایک جہالت کا اندھیرا تھی، جہالت کا اندھیرا، انسان بھٹک رہا تھا، انسانیت بھٹک رہی تھی، سیدھے رستے پر نہیں تھے۔ اگر بالفرض کسی نے اس مسجد سے باہر نکلنا ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ جانے کا رستہ کس طرف سے ہے، وہ جائے گا کبھی اس طرف، اس کا ماتھا لگے گا، ٹکر لگے گی، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جس کو معلوم ہی نہیں جانا کس طرف ہے،
جتنی مرضی وہ ٹکرے مارتا رہے، روشن ہوگا، اس کو کوئی دکھائے گا کہ یہ دروازہ ہے، یہاں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، صحیح رستے کی ہدایت کوئی دے گا پھر نکلے گا۔ مثال ایسی ہی تھی، اندھیرا تھا ہر طرف، انسانیت یوں ہی بھٹک رہی تھی، کبھی کسی کے در کے سامنے سجدہ ٹیک رہی تھی، کبھی کسی کے سامنے جھک رہی تھی، کبھی کسی کے سامنے لیٹی پڑی تھی، ساری انسانیت معبودان باطلہ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ پھر یہ نور اور کتاب مبین، ان کی روشنی آئی، اور اس روشنی سے اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت عطا فرمائی۔ جو راہ حق کے متلاشی تھے، جو راہ ہدایت کو تلاش کرنے والے تھے، حقیقت میں وہ تلاش کرنے والے تھے، وہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، سیدھے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ اللہ ہی ہیں، اللہ یہی ہیں۔ تو ان کے اندر تثلیث کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے، نصارہ کے اندر، کرسچن کے اندر تین خدا مانتے ہیں، حضرت ایک تو اللہ رب العزت کو، اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی۔ تو بعض ان کے فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہی محدود ہو گئے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہہ دیا۔ اس لیے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو اللہ نہیں کہنا، دوسرا اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، کیونکہ یہ جو پہلے کہہ چکے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ملعون قرار دیا ہوا ہے، وہ اس کی بارگاہ سے رد ہو چکے ہیں، اس کی بارگاہ سے رد ہو گئے۔ تو اسی لیے نا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کیا حبیب ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہیں یہ پہلے کی طرح نہ کہنا شروع کر دیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں کوڑوں کو ٹھیک کرتا ہوں، مادرزاد نبینوں کو شفا دے دیتا ہوں، اور جو مر گئے ان کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں کنکریاں بولیں گی، مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، ایویں رلدے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا، تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے، مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا۔ آپ تو سراپا معجزہ تھے، پچھلے انبیاء کو تو چند معجزات دے دیے جاتے، لیکن یہاں کیا تھا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، دیکھتی تو ہو سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ کہا کیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کہہ دیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اس کے بعد فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، آپ فرما دیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ مخاطب اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سے آپ یہ فرمائیے کیا فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو اور تمام روئے زمین والوں کو موت دینا چاہے یا موت دینے کا ارادہ کرے، تو کون ہے اس کے ارادے سے اس کو باز رکھنے والا؟ سوالیہ انداز میں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
یا ان کی والدہ ماجدہ کو یا روئے زمین کے کسی فرد کو بھی موت دینا چاہے تو وہ خدا کو روک دے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی حضور وقت ختم، اب آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ دنیا میں جتنی عمر تھی آپ کی وہ اختتام پذیر ہوئی، تو غصے میں مکہ مارا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی محتشم ابھی تک آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موت میں تو ایک لمحے کی بھی اونچ نیچ نہیں، پھر پروٹوکول ہے، لیکن موت ہے لازم برحق۔ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، ڈیٹ جو ہے، تاریخ جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے، لیکن موت جو ہے وہ آ کے رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بیل یا غالباً بکری کا ذکر ہے، اب واضح نہیں مجھے، تو فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور میرے پیغمبر سے کہو کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، اس کے اوپر جتنے بال ہیں اور جو وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ جب ایسا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کے بعد پھر موت ہوگی؟ تو عرض کی کہ حضور بالکل، جتنے سال آپ گزار لیں گے، جتنے بال آ جائیں گے، اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ فرمایا اگر پھر بھی جانا ہے تو ہم ابھی چلتے ہیں، ابھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اگر موت آ کر ہی رہے گی تو۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ بڑے بڑے پھنے خاں آئے اس دنیا میں جو کہتے تھے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا رقبہ ہے، اس میں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہ چلے گئے اس دنیا سے، چڑیا پر مار رہی ہے وہاں پہ، ان کی ملکیت ختم ہوگی، ان کی حاکمیت، ان کا جاہو جلال روب دبدبے، وہ قارون 80-70 اونٹوں پہ جس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں چلا گیا دنیا سے، اس کے خزانے تقسیم ہو رہے ہوں گے اب تک نسل در نسل، آگے سے آگے۔ تو اللہ ہی مالک ہے، جو کچھ آسمانوں اور اس زمینوں میں اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے۔ یخلق ما یشاء، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے پروردگار عالم اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔